میرے شوہر نے بہت پیار سے مجھے میری دوست کی شادی پر جانے کے لیے تیار کیا اور مجھے خود اپنی سواری میں چھوڑ کر آیا۔ میں خوش تھی کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ شادی والے گھر پہنچ کر جب میں نے اپنا بیگ کھولا تو اس میں میرا چھوٹا فون نہیں تھا، بلکہ ایک پرانا خط اور ایک زہر کی شیشی تھی۔ خط میں میرے شوہر نے لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں تم پچھلے 2 سالوں سے مجھے دھوکہ دے رہی ہو اور آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں گھبرا کر مڑی تو دروازے پر میرا شوہر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں آج کی صبح میری زندگی کی ان چند خوبصورت اور یادگار صبحوں میں سے ایک تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے دبیز اور ریشمی پردوں سے چھن کر کمرے کی نرم فرش پر رقص کر رہی تھی اور ایک عجیب سی طمانینت کا احساس میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ میرا ہمسفر میرے سراہنے موجود تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی دلکش مسکراہٹ تھی جو میری روح تک کو منور کر رہی تھی۔ آج میری سب سے عزیز اور پرانی سہیلی کی شادی کی پروقار تقریب تھی اور میں اس کے لیے بے حد پرجوش اور مضطرب تھی۔ میرے شوہر نے میری اس خوشی اور جوش کو بخوبی محسوس کر لیا تھا اور اس نے میرے لیے ہر چیز کا اہتمام نہایت نفاست اور محبت سے کیا تھا۔ اس نے انتہائی نرمی اور شفقت سے مجھے بیدار کیا اور میرے لیے صبح کا پیغام بھی اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے لایا۔ یہ اس کی محبت، عنایت اور خلوص کا وہ منہ بولتا ثبوت تھا جس نے مجھے اندر تک سرشار اور مشکور کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بستر پر ہی نہایت محبت سے وہ بام پیش کیا اور پاس بیٹھ کر مجھے کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سی چمک اور اپنایت تھی جو مجھے کسی شہزادی ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ فراغت کے بعد جب میں اپنی آرائش اور تیاری کے لیے آئینے کے سامنے مخملی کرسی پر بیٹھی تو اس نے میری وہ پسندیدہ پوشاک نکال کر نہایت احتیاط سے بستر پر رکھی جو میں نے خاص طور پر اس تقریب کے لیے کئی روزوں کی محنت اور جستجو کے بعد خریدی تھی۔ سرخ اور سنہری رنگ کا وہ شاہکار لباس میری خوشیوں اور امنگوں کا مکمل عکاس تھا۔ اس لباس پر سنہری دھاگوں، موتیوں اور ستاروں کا ایک ایسا نفیس اور باریک کام کیا گیا تھا جو دیکھنے والوں کی نگاہوں کو حیران کر دیتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے نہایت قیمتی اور چمکدار زیورات پہنائے جس میں ایک بہاری طلائی ہار اور بازوؤں کے لیے خوبصورت زیور شامل تھا۔ اس نے میری زلفوں کو سنوارنے اور میری آرائش میں بھی میری مدد کی۔ اس کی ہر حرکت اور ہر انداز میں ایک عجیب سی وارفتگی، چاہت اور دیوانگی چھپی تھی جو مجھے حیران بھی کر رہی تھی اور بے حد مسرور بھی کر رہی تھی۔ وہ میرے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے نہایت ملائم لہجے میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ میں اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہوں۔ میں جب پوری طرح آراستہ ہو کر تیار ہو گئی تو اس نے مجھے آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور میری تعریفوں کے بل باندھ دیے۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اس کائنات کی سب سے حسین اور دلکش خاتون لگ رہی ہوں اور آج کی تقریب میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ جاذب نظر نہیں لگ سکتا۔ اس کی یہ محبت بھری باتیں سن کر میرے رخساروں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور میں نے شرما کر اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اس کے بعد ہم تقریب میں شرکت کے لیے اپنی سواری کی جانب روانہ ہوئے۔ اس نے نہایت احترام اور عزت کے ساتھ میرے لیے سواری کا دروازہ کھولا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم سفر پر روانہ ہوئے تو قدرت بھی ہم پر مہربان تھی اور موسم نہایت خوشگوار اور روح پرور تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور خنک ہوائیں چل رہی تھی۔ راستے کے دونوں جانب موجود درختوں کے پتے ہوا کے دوش پر ایک عجیب سی ردھم میں جھوم رہے تھے۔ راستے بھر وہ مجھ سے نہایت دلکش اور شیریں گفتگو کرتا رہا۔ اس نے ہماری گزشتہ زندگی کی حسین اور ناقابل فراموش لمحات کو یاد کیا جب ہم پہلی بار ملے تھے اور کس طرح ہماری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ اس نے مجھے بار بار یقین دلایا کہ وہ مجھ سے کتنی گہری، سچی اور لازوال محبت کرتا ہے۔ اس کی ہر بات میں اور ہر لفظ میں ایک سچائی اور خلوص کی جھلک نمایاں تھی جو میرے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی اور مجھے ایک انوکھے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر کے خوبصورت اور دلکش مناظر دیکھ رہی تھی، لیکن میری تمام تر توجہ اور سوچوں کا مرکز صرف اور صرف میرا ہمسفر تھا جو آج مجھے ایک نئی اور انوکھی محبت کا احساس دلا رہا تھا۔
ہم شہر کے مختلف اور ہجوم والے راستوں سے گزرتے ہوئے تقریب کے مقررہ مقام کی جانب تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں اس نے میری پسندیدہ اور مشہور کن دھنیں بھی چلائیں تاکہ میرا یہ سفر مزید خوشگوار اور یادگار ہو سکے۔ اس موسیقی نے ہماری درمیانی ماحول کو مزید رومانوی اور دل فریب بنا دیا تھا۔ جب ہم شادی والے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں کی رونق، چہل پہل اور گہما گہمی دیدنی تھی۔ پورا گھر اور اس کا بیرونی احاطہ رنگ برنگی روشنیوں اور تازہ خوشبودار پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ داخلی راستے پر سرخ رنگ کا ایک طویل اور نرم قالین بچھایا گیا تھا جس پر چل کر مہمان اندر داخل ہو رہے تھے۔ ہر طرف خوشی، مسرت اور شادمانی کا سماں تھا اور معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ تیزی سے جاری تھا۔ خواتین اور مرد نہایت عمدہ اور قیمتی ملبوسات میں ملبوس تھے اور ہر طرف مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے ہماری سواری کو ایک مناسب اور محفوظ جگہ پر روکا اور پھر سے میرے لیے دروازہ کھولنے کی غرض سے باہر آیا۔ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی محبت اور خلوص سے بھری ادائیں مجھے اس کا مزید دیوانہ اور گرویدہ کر رہی تھیں۔ میں نے جب سواری سے اپنا پہلا قدم باہر کی زمین پر رکھا تو تازہ اور رنگ برنگے گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی اور محسور کن خوشبو نے میرا شاندار استقبال کیا۔ میرے شوہر نے نہایت شفقت سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے تقریب کے شاندار اور سجے ہوئے داخلی دروازے تک چھوڑنے آیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو چمک، محبت اور عقیدت تھی، اسے میں کسی بھی صورت الفاظ کے پیمانے میں بیان کرنے میں سے مکمل طور پر قاصر ہوں۔ اس نے مجھے محبت بھری نظروں سے اندر جانے کا اشارہ کیا اور ایک بار پھر میری خوبصورتی اور میرے لباس کی دل کھول کر تعریف کی اور مجھے اس شاندار شام سے لطف اندوز ہونے کی تلقین کی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا بے پایاں شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنی محبت کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا اور اتنا باوفا ہم سفر عطا کیا ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف میری خوشیاں ہیں۔ اس لمحے میرے دل اور دماغ میں کوئی خوف، کوئی اندیشہ، کوئی پریشانی اور کوئی ملال نہیں تھا۔ میں بس اپنے شوہر کی اس بے پناہ محبت اور اس حسین اور یادگار تقریب کی خوشیوں میں مکمل طور پر کھو جانا چاہتی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا وہ مقام اور وہ موڑ تھا جہاں میں مکمل طور پر مطمئن، سرشار اور پرسکون تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھے اتنی بے پناہ اور سچی محبت سے چھوڑ کر گیا تھا اور میں بہت خوش تھی۔ میں اپنی خوشیوں اور مسرتوں کے ایک انوکھے اور سحر انگیز اثار میں قید تقریب کے اس پرہجوم اور روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے مرکزی ہال میں داخل ہوئی، جہاں ہر طرف رنگوں اور خوشبوؤں کا ایک طوفان برپا تھا اور میری وہ عزیز ترین سہیلی جس کی آج رخصتی تھی، سرخ اور سنہری عروسی لباس میں ملبوس کسی پری کی مانند سجی سنوری بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کی ایک ملی جلی کیفیت نمایاں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اس کی نئی زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں دی۔ تقریب میں موجود ہر شخص کی نگاہیں میری اس شاندار اور دلکش آرائش پر ٹک گئی تھیں اور کئی خواتین نے آگے بڑھ کر میرے لباس اور میرے روب کی کھل کر تعریف بھی کی، جو میرے لیے باعث فخر تھا، اور یہ سب صرف اور صرف میرے اس مہربان اور محبت کرنے والے شوہر کی بدولت ممکن ہوا تھا، جس نے مجھے اس قدر توجہ اور وقت دیا تھا۔ حال میں چاروں طرف خوشیوں کے گیت گونج رہے تھے اور مختلف لذیذ پکوانوں کے اشتہا انگیز مہک نے پورے ماحول کو مزید دل فریب بنا دیا تھا۔ میں نے کچھ دیر اپنی سہیلی اور دیگر جاننے والوں کے ساتھ خوشگوار گفتگو کی اور ان لمحات کو اپنی یادوں کے دریچے میں محفوظ کرنے لگی۔ مسلسل مسکرانے اور لوگوں سے ملنے کے بعد مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میں نے اپنے شوہر کو اس کی بے حفاظت واپسی اور اس کی دی گئی ان تمام تر خوشیوں کے لیے شکریہ کا کوئی پیغام نہیں بھیجا، اور میرا دل چاہا کہ میں اس کی اس بے لوث محبت کے جواب میں اسے چند محبت بھرے الفاظ بھیجوں تاکہ اسے بھی میری کمی کا شدت سے احساس ہو۔ اس خیال کے آتے ہی میں ہجوم سے تھوڑا سا دور ہٹ کر حال کے ایک نسبتاً پرسکون اور خاموش کونے کی طرف چل پڑی، جہاں روشنی ذرا کم تھی اور لوگوں کی آمد و رفت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے اس انتہائی خوبصورت اور قیمتی دستی بٹوے کو اپنے دونوں ہاتھ میں تھام لیا،
جسے میرے شوہر نے خاص طور پر آج کی اس تقریب کے لیے میرے لباس کی مناسبت سے خریدا تھا۔ میں نے بےتابی اور ایک عجیب سی خوشی کے ساتھ اس بٹوے کا چمکدار کفل کھولا اور اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تاکہ میں اپنا وہ چھوٹا رابطے کا آلہ نکال سکوں جس کے ذریعے میں اپنے دل کے جذبات اپنے ہمسفر تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میری انگلیاں بٹوے کے اندر اس آلے کو تلاش کرنے لگی، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے وہاں اس کی مانوس ساحت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے کچھ پریشانی کے عالم میں بٹوے کے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے جیسے رک سی گئی۔ میرے چہرے پر پھیلی ہوئی وہ تمام تر خوشی اور مسرت کی چمک لمحے بھر میں کسی انجانے خوف کے سائے میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ وہاں میرا وہ چھوٹا رابطے کا آلہ موجود نہیں تھا جس کے بارے میں مجھے 100% یقین تھا کہ وہ میں نے گھر سے نکلتے وقت خود اپنے ہاتھوں سے اس میں رکھا تھا۔ اس کی بجائے بٹوے کے بالکل نچلے حصے میں کچھ ایسی غیر متوقع اور عجیب و غریب چیزیں موجود تھیں جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پوری طرح پھیل گئی تھیں۔ وہاں ایک پرانا اور بوسیدہ سا کاغذ کا ٹکڑا تہہ کیا ہوا رکھا تھا اور اس کے بالکل ساتھ کانچ کی ایک نہایت چھوٹی اور پراسرار سی شیشی رکھی تھی جس کے اندر کوئی نامعلوم اور ہلکے رنگ کا مایع موجود تھا۔ ان دونوں چیزوں کو وہاں دیکھ کر میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے اور اندیشے ایک ساتھ سر اٹھانے لگے اور میرے ہاتھ پاؤں یکدم سرد پڑنے لگے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس چھوٹی سی کانچ کی شیشی کو باہر نکالا اور اسے قریب سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ بالکل ویسے ہی شیشی تھی جیسی میں نے اکثر پرانی داستانوں میں زہر کی شیشیوں کے طور پر سن رکھی تھی۔ اس کی ساخت اور اس کے اندر موجود اس مایع کی پراسرار رنگت نے میرے دل میں ایک ہولناک خوف بٹھا دیا۔ میرا پورا وجود ایک انجانی سردی کی لپیٹ میں آ گیا اور میرے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ میں نے جلدی سے اس شیشی کو واپس بٹوے میں ڈالا اور اس بوسیدہ خط کو باہر نکال لیا۔ میری انگلیاں اس قدر لرز رہی تھیں کہ مجھے اس کاغذ کی تہہ کھولنے میں بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ چیزیں میرے بٹوے میں کیسے آئیں اور میرا آلہ کہاں غائب ہو گیا؟ کیا میرے شوہر نے خود یہ چیزیں یہاں رکھی تھیں؟ اور اگر ہاں تو کیوں؟ کیا وہ محبت، وہ مسکراہٹ اور وہ تمام تر شفقت جو اس نے آج صبح مجھ پر نچھاور کی تھی وہ محض ایک سراب تھا؟ بالآخر میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں پر قابو پاتے ہوئے اس کاغذ کو کھول لیا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر پر اپنی نظریں جمائیں۔ وہ تحریر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اسی شوہر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی جس کی محبت کے گن میں ابھی چند لمحے پہلے تک گا رہی تھی۔ خط کے وہ ابتدائی الفاظ میری آنکھوں کے سامنے کسی خوفناک عذاب کی طرح ناچنے لگے اور ان الفاظ نے میری روح تک کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم پچھلے 2 سالوں سے مجھے مسلسل دھوکہ دے رہی ہو اور میری پیٹھ پیچھے میری محبت اور میرے اعتماد کا خون کر رہی ہو۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد موجود ہر چیز تیزی سے گھومنے لگی ہے۔ حال کا وہ سارا شور اور موسیقی کی آوازیں میرے کانوں میں آنا بند ہو گئیں اور صرف اس خط کے وہ سنگین اور زہریلے الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ میرا وہ راز جسے میں نے اتنی ہوشیاری اور مکاری سے چھپا کے رکھا تھا اور جس کے بارے میں مجھے مکمل یقین تھا کہ وہ کبھی آشکار نہیں ہوگا، وہ راز میرے شوہر کے سامنے کسی کھلی کتاب کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کب سے جانتا تھا، اور اگر وہ پچھلے 2 سالوں سے اس حقیقت سے باخبر تھا تو اس نے اتنے عرصے تک یہ خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی؟ وہ کیسا خوفناک ضبط تھا جس کے تحت وہ روزانہ میرے ساتھ مسکرا کر پیش آتا رہا اور مجھے کبھی اس بات کا شائبہ تک نہیں ہونے دیا کہ وہ میرے اس گھنونے سچ سے واقف ہو چکا ہے؟ میرے گلے میں جیسے کانٹے چبھنے لگے اور میری سانسیں میرے سینے میں اٹکنے لگیں۔ میں نے بمشکل اپنے ڈبڈباتے ہوئے آنسوؤں سے اور دھندلاتی ہوئی بصارت کے ساتھ اس خط کی اگلی اور آخری سطریں پڑھنے کی ہمت جمع کی، اور وہ سطریں پڑھ کر تو جیسے
میری رہی سہی جان بھی نکل گئی اور میرے وجود پر ایک موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ اس نے انتہائی سرد اور بے رحم انداز میں اس کاغذ پر لکھا تھا کہ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس خط کے آخری اور انتہائی خوفناک الفاظ پڑھنے کے بعد میرے وجود کی رہی سہی طاقت بھی جیسے نچڑ کر رہ گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے زندہ درگور کر دیا ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں برف کی طرح سرد اور سن ہو چکے تھے اور میرے دماغ کے تمام رگیں کسی شدید دباؤ کے تحت پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں میں اتنی سختی سے دبوچ لیا کہ اس کی سلوٹیں مزید گہری ہو گئیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور تقریب گاہ کی وہ تمام تر رنگینیاں اور روشنیاں جو کچھ دیر پہلے تک مجھے بے حد دل فریب اور مسحور کن لگ رہی تھی، اب میری نگاہوں میں کسی ماتم کدے کی طرح تاریک اور بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی۔ میرے کانوں میں گونجنے والے وہ خوشی اور شادمانی کی گیت اب مجھے کسی نامعلوم موت کا نوحہ سنا رہی تھی اور ہجوم کے قہقہے میرے لیے کسی تیز دھار خنجر کی طرح تکلیف دہ بن چکے تھے۔ میں اپنے ارد گرد موجود ان تمام لوگوں سے بالکل کٹ چکی تھی جو اپنی ہی دنیا میں مگن ہنس بول رہے تھے اور جنہیں اس بات کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے بالکل قریب کھڑی ایک عورت کی دنیا کس قدر بھیانک انداز میں اجڑ چکی ہے اور موت کس طرح اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ میرے ذہن کے پردے پر آج صبح کے وہ تمام مناظر ایک ایک کر کے چلنے لگے جب وہ مجھے کتنی محبت اور شفقت سے بیدار کر رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ جسے میں اس کی بے پناہ چاہت سمجھ رہی تھی، دراصل اس کے اندر چھپے ہوئے ایک ہولناک طوفان اور ایک بھیانک انتقام کا پردہ تھی۔ اس نے کتنی ہوشیاری اور مکاری سے میرے لیے وہ بام تیار کیا، میری پسندیدہ پوشاک نکالی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے زیورات پہنائے۔ وہ سب کچھ کسی سچی محبت کا اظہار نہیں تھا بلکہ ایک مجرم کو سزائے موت سے قبل دی جانے والی آخری اور شاہانہ سہولتوں کی مان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں پچھلے 2 سالوں سے اس کی پیٹھ پر خنجر گھونپ رہی ہوں اور اس کے پاکیزہ اور سچے رشتوں کو اپنے گناہوں کی بھینٹ چڑھا رہی ہوں، اور اس نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے کبھی کوئی اشارہ تک نہ ہونے دیا۔ اس کا وہ خوفناک ضبط اور اس کی وہ پرسکون خاموشی میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ مجھے اپنے آپ سے اور اپنی اس حماقت سے شدید نفرت ہونے لگی کہ میں کس قدر اندھی ہو چکی تھی جو اس کے اس بھیانک منصوبے کو ذرا بھی نہ بھانپ سکی۔ میرے گلے میں جیسے کسی نے کانٹے دار پھندا ڈال دیا تھا اور میری سانسیں میرے سینے میں بری طرح الجھ رہی تھی۔ میں زور زور سے ہانپنے لگی اور میرا دل میری پسلیوں سے اس قدر زور سے ٹکرا رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ میں نے خوف اور دہشت کے عالم میں اس زہر کی شیشی کو دوبارہ دیکھا جو میرے بٹوے میں ایک سفاک موت کی طرح پڑی تھی۔ اس کا وہ نامعلوم اور پراسرار مایا مجھے اپنے انجام کی طرف بلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے بٹوے کو بند کیا اور اسے اپنے سینے سے سختی سے لگا لیا، جیسے ایسا کرنے سے میں اس موت کو خود سے دور کر سکوں گی جو میرے تعاقب میں تھی۔ میں اس ہجوم سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، کسی ایسی تاریک جگہ جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ سکے اور جہاں میں اس خوفناک حقیقت سے فرار حاصل کر سکوں۔ لیکن میرے قدم منوں بھاری ہو چکے تھے اور مجھ میں ایک قدم بھی اٹھانے کی سخت باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے ہر طرف سے ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے تقریب گاہ کی باہری دیواریں میرے اوپر گرنے والی ہیں اور میرا دم گھٹ جائے گا۔ اچانک مجھے اپنی پشت پر کسی کے انتہائی سرد اور چبھتی ہوئی نگاہوں کا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے مسلسل اور نہایت گہری نظروں سے گھور رہا ہو اور میرے وجود کے اندر تک جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ احساس اس قدر شدید اور خوفناک تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے کامل یقین ہو چلا تھا کہ وہ شخص جس نے میرے لیے موت کا یہ جال بچھایا ہے وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ کہیں یہیں اسی تقریب گاہ کے آس پاس موجود ہے اور میری ہر حرکت اور میری اس بے بسی پر نظریں رکھے ہوئے ہے۔
میں نے شدید کپکپاہٹ اور جان لیوا خوف کے عالم میں اپنے قدموں پر زور دیا اور انتہائی آستگی کے ساتھ پیچھے کی جانب مڑنے کی کوشش کی۔ میرا ہر زاویہ اور میری ہر حرکت میرے اندر موجود اس وحشت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ جب میں مکمل طور پر مڑ گئی تو میری نگاہیں سیدھی تقریب گاہ کے اس بڑے اور مرکزی دروازے کی طرف اٹھ گئی جہاں سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن اس وقت وہاں کوئی مہمان نہیں تھا، بلکہ اس وسیع دروازے کے بالکل بیچوں بیچ ایک سایہ کھڑا تھا۔ روشنی کی تیز شعاعیں اس کے پیچھے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل تاریک اور سیاہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا وہ قد کاٹ اور اس کے کھڑے ہونے کا وہ مخصوص اور مانوس انداز مجھے یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی شور ہے جسے میں چند گھنٹے قبل اس دنیا کا سب سے محبت کرنے والا اور شفیق انسان سمجھ رہی تھی۔ وہ وہاں بالکل ساکت اور خاموش کھڑا تھا۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی، لیکن اس کی وہ خاموشی اور اس کا وہ پراسرار پرسکون انداز اس ہجوم کی تمام تر آوازوں اور شور شرابے پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اس قدر بھیانک اور خطرناک لگ رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے خود زمین پر اتر آیا ہو اور بس میری آخری سانس کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کے اس تاریک اور ساکت سائے کو دیکھ کر میری آنکھیں خوف سے پوری طرح پھیل گئی اور میرے حلق سے ایک دبی ہوئی اور بے آواز چیخ نکلی جو صرف میرے اپنے ہی کانوں تک محدود رہی اور میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں وہاں پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں اور اس سے کیسے بچوں۔ میرا پورا جسم سرد پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور میرے ہونٹ خشکی اور شدید صدمے کے باعث سفید پڑ چکے تھے۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں کیا تھا اور وہ کیا کرنے والا تھا، یہ سب سوچنے کی مجھ میں ذرا بھی صلاحیت نہیں بچی تھی۔ بس اس کے اس بھیانک اور ساکت سائے کو دیکھ کر میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک ہی ہولناک خیال ابھرا اور یہ سوچ میرے ذہن کے کسی خوفناک بجلی کی طرح گوندی کہ آج میرا انجام بالکل قریب ہے اور وہ سچ مچ مجھے مارنے آیا ہے۔ تاریک اور ہولناک سائے کو دیکھ کر میرے وجود کی رہی سے سخت بھی جواب دے چکی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی ہو۔ حال کے اس پرہجوم اور روشن ماحول میں بھی مجھے ہر طرف صرف موت کا اندھیرا اور قبر کی سی وحشتناک تاریکی چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری سانسیں میرے گلے میں کسی کانٹے دار پھندے کی طرح اٹک گئی تھی اور میرا دل میرے سینے کی پسلیوں سے اس قدر زور سے ٹکرا رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا اور میری موت واقع ہو جائے گی۔ وہ شخص جو کچھ ہی گھنٹوں پہلے میرے لیے اس کائنات کا سب سے شفیق اور محبت کرنے والا انسان تھا، اب مجھے ایک سفاک قاتل اور موت کے فرشتے کے روپ میں نظر آ رہا تھا جو میری جان قبض کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس کی وہ پرسکون اور خاموش کھڑی ہوئی ہیبت ناک شکل میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں تاکہ میں اس خوفناک منظر کو نہ دیکھ سکوں جو میری موت کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن بند آنکھوں کے باوجود بھی اس کا وہ تاریک سایہ میرے ذہن کے پردے پر کسی بھیانک عفریت کی طرح ناچ رہا تھا۔ مجھے کامل یقین ہو چکا تھا کہ اب میرا بچنا بالکل ناممکن ہے اور وہ مجھے اس دھوکے اور فریب کی وہ خوفناک سزا دے گا جس کی میں حقیقت میں حقدار تھی۔ میرے کانوں میں شادی کے وہ خوشی بھرے گیت اور ہجوم کے کہکے اب کسی ماتمی دھن اور نوحے میں تبدیل ہو چکے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب لوگ میری موت کا تماشا دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ تاریک سایہ اب آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ حال کے اس قدر شور و غل کے باوجود بھی میرے کانوں میں کسی نکارے کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ نہایت سست اور نپے تلے قدموں کے ساتھ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا ہر قدم میری دھڑکن کو مزید بے ترتیب اور تیز کر رہا تھا۔
میں وہاں کسی پتھر کے بیجان مجسمے کی طرح ساکت اور منجمد کھڑی تھی، اور مجھ میں اتنا حوصلہ اور اتنی طاقت بھی نہیں بچی تھی کہ میں وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوئی معمولی سی کوشش ہی کر سکوں۔ میری آنکھوں سے خوف اور دہشت کے مارے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا تھا، جس نے میرے چہرے کی وہ تمام تر آرائش اور خوبصورتی بگاڑ کے رکھ دی تھی، جسے اس نے آج صبح اپنے ہاتھوں سے اتنی محبت اور لگن سے سنوارا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کی ہر چیز بے معنی اور فضول لگنے لگی تھی، کیونکہ موت جب اتنی قریب آ کر کھڑی ہو جائے تو دنیا کی ہر رونق اور ہر خوشی اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ میرا وجود ایک شدید لرزش کا شکار تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ہڈیوں کے اندر تک برف جم گئی ہو اور میرے خون کی گردش مکمل طور پر رک گئی ہو۔ میں اپنی پچھلی زندگی کی تمام تر غلطیوں اور گناہوں کو اپنے ذہن میں دہرانے لگی کہ کس طرح میں نے ایک مخلص انسان کی محبت کا مذاق اڑایا اور اپنی ہوس اور جھوٹی تسکین کے لیے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ وہ جیسے جیسے میرے قریب آ رہا تھا، میری وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حال کی وہ تیز اور چمکدار روشنیاں جو کچھ دیر پہلے تک میرے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی بکھیر رہی تھی، اب میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، اور مجھے ان میں ایک عجیب سی چبھن اور تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اب روشنی کے اس دائرے سے میں داخل ہو چکا تھا جہاں اس کا چہرہ اور اس کے خدوخال واضح طور پر نظر آ رہے تھے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب میرے ذہن میں موجود تمام تر خوفناک خیالات اور موت کے وہ تمام اندیشے ایک دم سے کسی شدید زلزلے کا شکار ہو کر بکھرنے لگے، کیونکہ اس کے چہرے پر مجھے وہ صفاقی، وہ درندگی اور وہ انتقام کی آگ بالکل بھی نظر نہیں آئی جس کی میں توقع کر رہی تھی، اور جس کا خوف مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی غصہ تھا، نہ ہی کوئی وحشت، بلکہ اس کے چہرے پر ایک انتہائی گہرا اور ناقابل بیان دکھ، ایک عجیب سا سکون اور ایک ایسی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جو میرے لیے کسی بہت بڑے اور ناقابل یقین صدمے سے کم نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے خون اور انتقام کی سرخی کی بجائے آنسوؤں کی وہ نمی اور وہ شدید کرب نظر آیا جس نے مجھے حیرت کے ایک ایسے سمندر میں غرق کر دیا جس کا کوئی کنارہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی تیز دھار خنجر یا کوئی ایسا مہلک ہتھیار ضرور ہوگا جس سے وہ میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور میری اس دھوکہ باز زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ لیکن جب میری نظریں اس کے ہاتھوں پہ پڑی تو میرے دماغ کی تمام رگیں کسی شدید جھٹکے کا شکار ہو گئیں، اور میری سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں ایک دم سے جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں موت کا کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک ہاتھ آگے کی جانب بڑھا ہوا تھا جس میں ایک بالکل نیا اور کسی مہنگے غلاف کا میں بند رابطے کا آلہ موجود تھا، اور دوسرے ہاتھ میں کچھ طویل اور قانونی تحریروں والے کاغذات موجود تھے جنہیں دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گیا، اور اس نے میرے چہرے پر پھیلی ہوئی اس شدید اور وحشت، اس خوف اور ان آنسوؤں کو نہایت گہری اور کربناک نگاہوں سے دیکھا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ جیسا میرا راز کھلنے کا وہ کھٹن اور ہولناک وقت آ گیا ہے، اور جو کچھ میں سوچ رہی تھی وہ حقیقت سے کوسوں دور تھا۔ اس نے اپنے خشک اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کو جنبش دی اور انتہائی ملائم لیکن دکھ سے بھرپور اور بھاری آواز میں مجھ سے مخاطب ہوا، اور اس کی وہ آواز جس میں کوئی غصہ یا تلخی نہیں تھی بلکہ ایک لوٹی ہوئی اور برباد شدہ محبت کا نوحہ تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں میں موجود اس بٹوے اور اس میں رکھی ہوئی اس چھوٹی سی کانچ کی شیشی کی طرف اشارہ کیا جس نے میری جان نکال کے رکھ لی تھی، اور کہا، تم بلا وجہ اس قدر خوفزدہ اور پریشان ہو رہی ہو کیونکہ اس چھوٹی سی کانچ کی شیشی میں کوئی زہر یا کوئی جان لیوا مواد موجود نہیں، بلکہ اس میں تمہاری پسندیدہ اور نہایت قیمتی عطر بھری ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو جیسے میرے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو، اور میرا پورا وجود ایک شدید لرزش کا شکار ہو گیا۔
میرے ہاتھوں سے وہ بٹوا چھوٹنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے بمشکل تھام لیا۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے نہایت پرسکون انداز میں کہا کہ میں تمہیں مارنے یا تمہاری جان لینے کے لیے یہاں ہرگز نہیں آیا، کیونکہ میں کوئی قاتل نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت ہے کہ میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں۔ یہ جو خط تم نے پڑھا ہے اور جس نے تمہاری روح کو اس قدر خوف میں مبتلا کر دیا ہے، وہ خط میں نے محض تمہیں کسی جسمانی اذیت سے دوچار کرنے کے لیے نہیں لکھا تھا، بلکہ وہ خط میری جانب سے لیے جانے والا ایک انتہائی کھٹن اور تلخ امتحان تھا۔ میں صرف اور صرف یہ جاننا چاہتا تھا، کیا اب بھی تمہارے اندر کوئی ضمیر، کوئی شرمندگی یا کوئی احساس جرم باقی ہے، یا تم مکمل طور پر ایک بے حس اور پتھر دل انسان بن چکی ہو؟ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ میرے لیے ایک بہت بڑے اور ہوشربا انکشاف سے کم نہیں تھا، اور مجھے اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے 2 سال تک اس کی محبت، اس کے خلوص اور اس کے اعتماد کا جس بے دردی سے خون کیا تھا، وہ اس سب سے مکمل طور پر باخبر تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے پر کوئی وار نہیں کیا تھا اور مجھے ایک نئی زندگی کی نوید سنا رہا تھا۔ اس نے وہ نیا رابطے کا آلہ اور وہ قانونی کاغذات جو دراصل ہماری علحدگی کے کاغذات تھے میرے سامنے کر دیے، اور اس کی آنکھوں سے دکھ کا ایک خاموش دریا بہہ نکلا۔ اس نے کہا، میں چاہتا تو بہت پہلے تمہارا یہ راز سب کے سامنے لا کر تمہیں ذلیل و رسوا کر سکتا تھا، اور تم سے تمہاری اس بے وفائی کا بدترین انتقام لے سکتا تھا، لیکن میری سچی محبت نے مجھے اس گھناؤنے فعل کی اجازت نہیں دی۔ میں روزانہ اندر ہی اندر گھٹتا رہا، مرتا رہا، اور تمہاری اس دھوکہ دہی کے زہر خاموشی سے پیتا رہا، لیکن میں نے کبھی تمہارے ماتھے پر شکن تک نہیں آنے دی، اور نہ ہی کبھی تمہیں اس بات کا احساس ہونے دیا کہ میں تمہاری ہر حرکت اور تمہاری ہر مکاری سے پوری طرح واقف ہوں۔ میں ہر روز اس امید پہ جاگتا تھا کہ شاید کسی دن تمہارا سویا ہوا ضمیر جاگ جائے اور تم خود آ کر مجھ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو اور مجھ سے معافی مانگ لو۔ میں نے تمہیں سدھرنے اور اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کے لیے بہت وقت دیا۔ میں روزانہ تمہاری آنکھوں میں وہ سچائی اور وہ پچھتاوا تلاش کرتا رہا جس کی مجھے شدت سے طلب تھی۔ میں اپنے دل کو یہ جھوٹی تسلی دیتا رہا کہ شاید آج کا دن وہ دن ہوگا جب تم میرے سامنے رو کر اپنی بے وفائی کا اقرار کر لو گی، اور میں تمہیں سینے سے لگا کر تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن میری یہ امید روزانہ ٹوٹتی رہی اور تم مزید بے باکی سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی رہی۔ میرا ضبط اور میرا صبر ہر گزرتے دن کے ساتھ آزمائش کی نئی اور کھٹن منازل طے کرتا رہا۔ میں تمہارے جھوٹ، تمہارے فریب اور تمہاری منافقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور سہتا رہا، لیکن میں نے کبھی اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ میں 2 سال سے تمہاری سچائی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے یہ الفاظ میرے وجود پر کسی بھاری چٹان کی مانند گزرے جس نے میری روح تک کو کچل کے رکھ دیا۔ اس کی آواز میں موجود وہ کرب اور وہ درد جو پچھلے 2 طویل سالوں سے اس کے سینے میں کسی لاوے کی طرح پک رہا تھا، آج میرے سامنے مکمل طور پر عیاں ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ محض پانی کے قطرے نہیں تھے، بلکہ وہ میرے دیے گئے ان تمام زخموں کا رستا ہوا خون تھے جو میں نے اپنی بے وفائی کی صورت میں اس کے معصوم اور پاکیزہ دل پر لگائے تھے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ایک گہری خلیج میں ڈوب چکی تھی۔ مجھے اپنا آپ دنیا کی سب سے غلیظ اور بدترین عورت محسوس ہو رہا تھا، جس نے ہیرے جیسے مخلص انسان کو چھوڑ کر کوئلے کی تلاش میں اپنی زندگی کے سب سے قیمتی سال برباد کر دیے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور اس نے وہ تمام اشیاء جس میں وہ نیا رابطے کا آلہ اور ہماری علحدگی کے وہ قانونی کاغذات شامل تھے، ہال کے ایک تاریک کونے میں رکھی ہوئی لکڑی کی ایک نفیس میز پر نہایت احتیاط کے ساتھ رکھ دیے۔ اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور ایک ایسا سکون تھا جو کسی بہت بڑے طوفان کے گزر جانے کے بعد طاری ہوتا ہے۔ اس نے میز پر وہ کاغذات رکھتے ہوئے مجھ پر ایک آخری اور گہری نگاہ ڈالی۔ اس نگاہ میں کوئی التجا یا کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا فیصلہ کن انداز تھا جس نے میرے دل کی دھڑکنوں کو
ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر روک دیا۔ اس نے انتہائی دھیمے مگر واضح اور حتمی انداز میں مجھے بتایا کہ اس نے اس نئے رابطے کے آلے میں اس غیر مرد کا رابطہ ہمیشہ کے لیے مسدود کر دیا ہے، تاکہ ماضی کا کوئی تاریک سایہ میری آنے والی زندگی پر نہ پڑ سکے۔ اس نے مجھے 2 گھنٹے کی مہلت دی اور نہایت سنجیدگی سے کہا کہ میرے پاس اب 2 راستے ہیں۔ یا تو میں اس چھوٹی سی کانچ کے شیشے میں موجود اس خوشبودار عطر کو اپنے لباس پر لگاؤں اور اپنے ان تمام گناہوں سے سچی اور خالص توبہ کر کے اس عروسی تقریب کے اندر واپس چلے جاؤں اور اس کے ساتھ ایک نئی پاکیزہ اور باوفا زندگی کا آغاز کروں، جس میں ماضی کے ان تاریک پرچھائیوں کا کوئی گزر نہ ہو۔ یا پھر میرے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں میز پر رکھے ہوئے علیحدگی کے کاغذات پر اپنے دستخط ثبت کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی اور اس کے گھر سے نکل جاؤں، اور وہ مجھے کوئی روکے گا اور نہ ہی کوئی طعنہ دے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ باہر سرد رات میں اپنی سواری کے اندر موجود رہے گا اور پورے 2 گھنٹے تک میرے اس حتمی فیصلے کا انتظار کرے گا، جو میری اور اس کے آئندہ زندگی کا تعین کرے گا۔ یہ سب کہنے کے بعد اس نے ایک لمحے کے لیے بھی وہاں توقف نہیں کیا اور مڑ کر ان بھاری اور وسیع دروازوں کی جانب چل پڑا جہاں سے وہ چند لمحے قبل نمودار ہوا تھا۔ اس کی پیٹھ میری جانب تھی اور اس کی قدموں کی آہٹ رفتہ رفتہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ میں وہاں پتھر کے ایک بے جان مجسمے کی طرح ساکت کھڑی اسے اپنے سے دور اور بہت دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور میری زبان پر جیسے کسی نے لوہے کے بھاری تالے ڈال دیے تھے۔ میں اسے پکارنا چاہتی تھی، اس کی قدموں میں گر کر گڑ گڑا کر معافی مانگنا چاہتی تھی اور اس سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن میرے حلق سے ایک دبی ہوئی سسکی کے سوا کچھ بھی آواز برآمد نہ ہوئی۔ ہال کے اندر سے آنے والی وہ دف اور سازوں کی آوازیں، وہ خوشی کے گیت اور وہ مہمانوں کے کہکے اب میرے لیے کسی اذیت ناک شور میں تبدیل ہو چکے تھے، کیونکہ میرے اندر کی دنیا مکمل طور پر اجڑ چکی تھی اور میرا ضمیر مجھے اتنی شدت سے ملامت کر رہا تھا کہ مجھے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ میں دھیرے دھیرے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس میز کی جانب بڑھی جہاں اس نے وہ تمام اشیاء رکھی تھی۔ میرے قدم منو بھاری ہو چکے تھے۔ میرا ہر قدم مجھے میری منافقت اور میری دھوکہ دہی کا احساس دلا رہا تھا۔ میز کے قریب پہنچ کر میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ان علیحدگی کے کاغذات کو چھوا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے دہکتے ہوئے انگارے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ان کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر میرے اور اس کے رشتے کی موت کا پروانہ تھی، اور اس پروانے کو میرے اپنے ہی گناہوں نے تحریر کیا تھا۔ میں نے بے ساختہ ان کاغذات کو وہیں چھوڑ دیا اور میری نظر اس نئے اور چمکدار رابطے کے آلے پر پڑی جو اس نے مجھے ایک نئی شروعات کے لیے دیا تھا۔ یہ آلہ محض ایک بے جان چیز نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی اس بے پناہ اور غیر مشروط محبت کی علامت تھا جس نے میرے اتنے بڑے اور ناقابل معافی جرم کے باوجود بھی مجھے ایک اور موقع فراہم کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب جاری تھا جو میرے رخساروں سے ہوتا ہوا میری اس قیمتی اور چمکدار پوشاک پر گر رہا تھا جسے آج صبح اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنایا تھا۔ ان آنسوؤں میں میری ندامت، میری شرمندگی اور میرے پچھتاوے کی وہ تمام تر کڑواہٹ شامل تھی جو میں نے اس غیر مرد کی جھوٹی اور کھوکھلی باتوں میں آ کر اپنے اندر اتار لی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس چھوٹی سی کانچ کی شیشی کو اٹھایا جس کے بارے میں چند لمحے تک میرا گمان یہ تھا کہ اس میں میری موت کا سامان موجود ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر وہ عطر موجود تھا جو میری روح کی غلاظت کو دھونے اور مجھے ایک نئی زندگی کی خوشبو سے مہکانے کے لیے وہاں رکھا گیا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس شیشی کا ڈھکن کھولا تو اس میں سے گلاب اور موتیے کی ایک انتہائی محصور کن اور پاکیزہ خوشبو اوپری جس نے میرے ارد گرد موجود ان تمام تر خوف اور وحشت کے ماحول کو ایک عجیب سے سکون اور طمانینت میں بدل دیا۔ اس خوشبو نے میرے دماغ پر چھائی ہوئی اس دھند کو مکمل طور پر چھانٹ دیا جو پچھلے 2 سالوں سے میری عقل پر پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اچانک اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ جس شخص کے لیے میں نے
اپنے اس قدر مخلص اور محبت کرنے والے شریک حیات کو دھوکہ دیا۔ وہ غیر مرد محض ایک سراب تھا، ایک ایسا جھوٹا خواب تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، بلکہ میرا اصل اور سچا محافظ وہ شخص تھا جو سب کچھ چاہنے کے باوجود آج بھی میری عزت اور میرے وقار کو بچانے کے لیے مجھ پر اپنی محبت کی چادر تان کر کھڑا تھا۔ اس کی وہ خاموشی اور اس کا وہ انتظار کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی اعلیٰ ظرفی اور اس کی محبت کی وہ معراج تھی جہاں تک پہنچنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت اور ایک نیا عزم محسوس ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے اس ہیرے جیسے شریک حیات کو اب مزید کسی دکھ یا کسی اذیت میں مبتلا نہیں کروں گی، اور نہ ہی اپنی باقی ماندہ زندگی کو کسی اندھیرے غار کی نظر ہونے دوں گی۔ میں نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے اس عطر کو اپنی کلائیوں اور اپنے لباس پر لگایا۔ اس عطر کی خوشبو نے جیسے میرے اندر کی تمام تر علائشوں کو جلا کر رکھ دیا ہو۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے ان علیحدگی کے کاغذات کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہیں فرش پر پھینک دیا، کیونکہ اب میری زندگی میں ان کاغذات کی کوئی حیثیت اور کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے وہ نیا رابطے کا آلہ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما اور اپنے پرانے بٹوے کو وہیں اس خط کے پاس چھوڑ دیا جس میں میرا وہ تمام تر سیاہ ماضی دفن تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے بکھرے ہوئے حواس کو یکجا کیا اور اپنے چہرے پر ایک نیا اور پرعزم تاثر سجا کر اس وسیع دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے جہاں سے میرا شوہر باہر گیا تھا۔ حال کی روشنیاں اب مجھے خیرہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ مجھے ایک نئی امید اور ایک نئی زندگی کی نوید دے رہی تھی۔ میں تقریب گاہ کے اس طویل اور سرخ قالین پہ چلتی ہوئی باہر کی جانب آ رہی تھی اور سرد ہوا کے جھونکے میرے چہرے سے ٹکرا کر مجھے ایک عجیب سی تازگی کا احساس دلا رہے تھے۔ بیرونی احاطے میں پہنچ کر میری نظریں تیزی سے چاروں طرف گھومیں اور پھر میری نگاہیں اس سیاہ رنگ کی سواری پر جا کر ٹھہر گئیں جو ایک درخت کے سائے میں خاموشی سے کھڑی تھی اور جس کے اندر میرا وہ مزاجی خدا، میرا وہ سچا محافظ اور میرا وہ محبت کرنے والا ہمسفر موجود تھا جو اب بھی مجھ سے ایک نئی اور سچی امید لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتاری تیز کر دی اور میری سانسیں ایک عجیب سے جوش اور خوشی سے پھولنے لگی۔ جیسے جیسے میں اس سواری کے قریب پہنچ رہی تھی میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اندھیروں کی ان گہری اور خوفناک وادیوں سے نکل کر روشنی کی ایک ایسی پرسکون دنیا میں قدم رکھ رہی ہوں جہاں صرف اور صرف سچائی، وفا اور سچی محبت کا راج ہے۔ میں نے سواری کے بالکل قریب پہنچ کر اس کے بند دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے ایک مکمل تباہی اور بربادی سے بچا لیا تھا اور مجھے ایک ایسا انسان عطا کیا تھا جو میری تمام تر خامیوں اور میرے تمام تر گناہوں کے باوجود مجھے معاف کرنے اور اپنانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس کے اندر قدم رکھ دیا۔ اس نے میری آہٹ سن کر اپنا چہرہ میری جانب جوڑا۔ جب اس کی نظر میرے لباس اور میرے ہاتھ میں موجود اس نئے آلے پر پڑی اور اس نے میرے وجود سے اٹھنے والی اس پاکیزہ عطر کی خوشبو کو محسوس کیا تو اس کی ان اداس اور پرنم آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور ایک ایسا سکون ابھرا جس کی تلاش میں اس نے اپنی قیمتی زندگی کے 2 قیمتی سال گزار دیے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا سر اس کی کندھی پر رکھ دیا اور میری ہچکیاں بن گئیں۔ اس نے بھی کوئی سوال کیے بغیر اور کوئی شکوہ کیے بغیر اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا اور مجھے ایک ایسی محفوظ پناہگاہ میں چھپا دیا جہاں ماضی کا کوئی دکھ، کوئی درد اور کوئی سایہ کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور یوں میرے اس آخری اور کٹھن امتحان کا اختتام ایک ایسی نئی اور خوبصورت صبح پر ہوا جس میں کوئی دھوکہ اور کوئی جھوٹ نہیں تھا، بلکہ صرف ایک سچی اور لازوال محبت تھی جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے جیت لیا تھا۔